نماز کا جو سبق ہے اس میں قراءت کے احکام سے متعلق کل ایک سبق ہوا تھا، آج سبق نمبر 2 ہے۔ نماز پڑھنے والوں میں کئی حالتیں ہوتی ہیں نمازیوں کی۔ نمازیوں میں ایک وہ نمازی ہوتے ہیں یا وہ نمازی ہوتا ہے جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز، یعنی امام کی اقتداء میں یہ مقتدی ہوتا ہے، امام کی اقتداء میں یہ مقتدی ہوتا ہے۔ نماز جہری ہو جیسے فجر، مغرب، عشاء، یا سری ہو جیسے ظہر اور عصر۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء اور فقہا نے بتایا کہ امام جو کچھ پڑھتا ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں بلند آواز سے پڑھے یا ظہر عصر میں آہستہ آواز سے پڑھے، پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی پر قراءت کرنا یہ واجب نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کو اجازت نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کچھ پڑھے، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ احادیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وہ حدیث بلکہ احادیث صحیح ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کی تفصیل میں، تشریح میں، تأویل میں علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ منفرد کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ جو امام کے پیچھے ہو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ پیچھے سارے نمازیوں کی طرف سے کافی ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھیے کہ نماز کے دوران امام سے غلطی ہوئی، سجدہ سہو واجب ہو گیا، آپ مقتدی ہیں پیچھے، آپ لوگوں سے تو غلطی نہیں ہوئی، غلطی تو امام سے ہوئی، لیکن چونکہ امام کی حرکت کا، امام کی قراءت کا، امام جو کچھ کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے امام نے غلطی کی تو پیچھے سارے مقتدی سجدہ سہو کریں گے، جبکہ مقتدیوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور صحیح ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، یعنی امام کی قراءت اس کی طرف سے کافی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن تیمیہ اور حتیٰ کہ شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو تم لوگ پیچھے نمازی خاموش رہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا والا جملہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر نہیں فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، لیکن یہ اس حدیث ہی کا حصہ ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وَقَدْ صَحَّحَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَإِن لَّمْ يُخَرِّجْهَا فِي صَحِيحِهِ، یہ جو جملہ ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام کچھ پڑھے تو تم خاموش رہو، یہ جملہ امام مسلم نے اگرچہ ذکر نہیں کیا لیکن یہ جملہ صحیح ہے۔ ابن ماجہ میں ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، امام کو اس لیے امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع، اس کی اقتداء کی جائے۔ امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید احادیث آگے آنے والے
اسباق اور دروس میں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی